ایک عورت ہے وہ اپنے رضائی بھائی کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اور کسی مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ ہو جائے گا، کیونکہ 4-5 ماہ تک لگاتار کوئی دودھ پلائے تب رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور انہوں نے 1 ماہ غالباً پلایا تھا۔ دیکھیں پہلے سمجھ لیں تاکہ دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ رضائی بھائی کس کو کہتے ہیں، کہ 1 ماہ کا جن بچوں نے دودھ پیا ہو، سگے نہ ہوں، سگے بہن بھائی تو ویسے سگے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خالہ کا بیٹا تھا اور ایک اور لڑکا تھا، دوسری بہن کا بیٹا، ان دونوں نے دودھ پی لیا، ایک لڑکے نے اپنی ماں کا اور اس نے اپنی خالہ کا، تو یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی ہو جائیں گے، اور یہ ان کی رضائی والدہ ہو جائیں گی، اور ان کے شوہر عمومی طور پر رضائی والد ہو جائیں گے۔ اس میں تفصیل ہے لیکن وہ غیر ضروری ہے، اس لیے ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ فقہ حنفی کے روشنی میں اگر ایک گھونٹ بھی پی لیا، بلکہ ایک قطرہ بھی اگر ثابت ہو گیا کہ حلق سے نیچے اتر گیا بچے کے، تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس پہ بھی تھوڑی تفصیل ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جزئیت اور بعدیت کا تعلق ہوتا ہے۔ جب شوہر بیوی جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں تو ان کے اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ اس میں ماں کا جز بھی ہوتا ہے، باپ کا بھی ہوتا ہے، اس لیے اس میں حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اجنبی بچے کو دودھ پلاتی ہے 2.5 سال کے اندر، تو چونکہ اس کا جز بچے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو ان دونوں میں بھی جزئیت اور بعدیت، جز ہونا، بعدیت کا مطلب اس کا کچھ بعض ہونا، کچھ حصہ ہونا، یہ ثابت ہو جاتا ہے، تو رشتہ حرمت کا ثابت ہو جاتا ہے۔ اور وہ اگر 2 قطرے بھی پیٹ میں چلے گئے تو معدہ تو اپنا کام کرے گا اور اس کو جسم کا حصہ بنا دے گا، جزئیت اور بعدیت کا تعلق قائم ہو جائے گا۔ اچھا، جو انہوں نے نام لیا جی مفتی صاحب نے کہا ہے، میں قسم کھا دوں گا کہ ایک مفتی صاحب نے نہیں کہا ہوگا، کہ اتنا جاہل آدمی کون ہوگا کہ جو مفتی بن کر بیٹھا ہو۔ یہ مفتی نہیں ہوگا، انہوں نے مفتی بنا دیا، کوئی بھی داڑھی والے کو مفتی بنا دیتے ہیں آج کل، یا کوئی سو کالڈ مفتی ہوں گے جیسے سوشل میڈیا پہ سینکڑوں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں اور فتویٰ دینے کی بالکل صلاحیت نہیں ہے، یہ کسی ایسے شخص نے کہا ہے۔ خدا را مفتیوں کے نام کو بدنام نہ کریں۔ تو کہاں بہن نے 1 مہینے تک پلایا، اور وہ کہہ رہے ہیں 4-5 ماہ تک لگاتار پلائیں گے تو رضاعت ثابت ہوگی۔ اب ان مفتی اگر وہ جو بھی ہے سو کالڈ، اس سے جا کے معلوم کر لیں کہاں لکھا ہے، بتاؤ 4-5 ماہ۔ امام شافعی کا بھی اختلاف ہے، تو 4-5 مرتبہ بھرپور دودھ پینے پر وہ رضاعت ثابت کرتے ہیں، لیکن ہم تو فقہ حنفی کی روشنی میں اور صحیح تحقیق کے ساتھ اگر منہ سے اتر گیا بس دودھ، رضاعت ثابت ہو جائے گی، لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ اگر ایک رضائی بھائی ہے اس عورت نے اور اس شخص نے کسی کا دودھ، کسی عورت کا، ان دونوں نے ایک ساتھ پیا ہے، تو یہ وہ اس کا بھائی ہو گیا، ماں کا بھائی، اور لڑکی کے لیے ماموں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ رضاعت سے رشتے ویسے ہی حرام ہو جاتے ہیں جیسے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، تو لہٰذا جیسے ایک عورت کا سگے بھائی سے نکاح حرام، ایسے رضائی بھائی سے حرام، اور جیسے ایک سگے ماموں سے بھانجی کا نکاح حرام، ایسے رضائی ماموں سے بھانجی کا نکاح حرام۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح جائز ہے، وہ حرام اور گناہ کبیرہ کا کہہ رہے ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ رشتہ بالکل نہ کریں، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ ورنہ جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر تو خود قاضی صاحب جائیں، فرض کر لیں کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں بعض، وہی نکاح پڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر تو وہ اپنے لیے اجازت لیں گے کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں، لڑکے کا نام، اس کے والد صاحب کا نام، فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیا جائے۔ وہ کہے گی جی میں نے آپ کو اجازت دی، اپنے لیے اجازت لے لیں اور پھر آ کر لڑکے کو اسے قبول کروائیں، یعنی وہاں جا کے ایجاب کریں اور پھر قبول کریں۔ اور اگر خود قاضی صاحب نہیں جا رہے، کوئی اور جا رہے ہیں جیسے رشتہ دار جاتے ہیں، تو پھر پہلی بات اچھی طرح یاد رکھیں، وہ اپنے لیے اجازت نہ لیں، کیونکہ اگر وہ جب اپنے لیے اجازت لیں گے تو وہ نکاح کے وکیل ہو جائیں گے، اور نکاح کا وکیل کسی دوسرے کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ اب اگر یہ فرض کر لیں، یوں کہتے ہیں چاچا جان چلے گئے، آپ مجھے اجازت دیتی ہیں؟ وہ کہہ دیں گے ہاں میں نے دے دی، جا کر کہا جی نکاح پڑھا دیں، تو اس وکیل کو، یعنی چاچا کو اجازت نہیں تھی کسی اور کو وکیل بنائے، تو وہ وکیل نہیں بنے گا۔ جب وکیل نہیں بنے گا تو اس کو فضولی کہتے ہیں۔ فضولی اسے کہتے ہیں کہ جس کو کوئی کام نہ سونپا جائے اور وہ کوئی عقد دوسروں کی طرف سے کر دے، اگرچہ بعد میں لڑکی اگر راضی ہو کے چلی جاتی ہے، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتی ہے کسی قسم کا، یا رکتی نہیں ہے، تو یہ نکاح ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہوگا۔ لہذا اگر کوئی تھرڈ پارٹی جاتی ہے، اسے یوں کہنا چاہیے کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ فلاں بن فلاں
یعنی قاضی صاحب کا نام لیں کہ فلاں بن فلاں آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے مہر کے بدلے میں کر دے، لڑکی کہے میں ان کو اجازت دیتی ہوں، یعنی قاضی صاحب کے نام کی اجازت لے لیں یا اجازت مطلقہ لیں، کسی کے بارے میں نہ کہیں میں فلاں، بلکہ یوں کہیں کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض میں آپ کا نکاح کر دیا جائے؟ بچی کہے جی کر دیں، میں اجازت دیتی ہوں۔ ابھی کس کے لیے اجازت لی؟ کسی کے لیے نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اجازت مطلقہ۔ یوں لے کر اب آ کر یہ کہے گا جی آپ نکاح پڑھا دیں، لڑکی نے اجازت دے دی ہے، اب یہ قاضی صاحب وکیل بنیں گے اور یہ نکاح بالکل جائز سنت کے مطابق ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر 9-10 سال کی بیٹی ہو تو کیا باپ اس کی کمر کھجا سکتا ہے، اور کیا وہ اپنے والد کی کمر کھجا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر تو کمر کھجانے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کپڑا ہے اور ویسے جیسے بعض اوقات میں کھجلی ہوتی کہتے ہیں کھجانا ذرا تھوڑا سا یوں کر دیتا ہے، قمیص کے اوپر سے ہی حائل ہے، بیچ میں جسم کی گرمی محسوس نہیں ہو رہی، تو بالکل باپ کمر کھجا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مقصود یہ ہو کہ کمر برہنہ کر کے کھجائیں تو ہم اس میں احتیاط کے حکم دیں گے، اگرچہ میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال دیکھنے والوں پر بھی کوئی بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے ان کے قلوب میں، اور یہ فتنہ سے خالی چیز نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ شیطان فوراً دل میں کوئی خیال ڈال دے۔ اور یہ میں باتیں جو کہتا ہوں نا، یہ اپنے پاس سے بنا کر نہیں کہتا ہوں، میرا موبائل اس قسم کے معاملات سے بھرا ہوا ہے، میں کوئی غیب نہیں جانتا ہوں کہ میں لوگوں کی قلبی کیفیات کو خود جان لوں، لیکن لوگ خود اپنی قلبی کیفیات بتاتے ہیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنی بچی کو اسکول چھوڑنے جاتا ہوں تو جب وہ پیچھے بیٹھتی ہے میرے دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ میں اس کو ناپسند کر رہا ہوتا ہوں، میں نہیں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ ہو، لیکن جیسی وہ بچی ٹچ ہوتی ہے مجھے یہ کیفیت سی محسوس ہوتی ہے، اس کا کیا حکم شرع ہے، اس قسم کے معاملات۔ اور پھر میں کانوں کو ہاتھ لگاؤں، ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں اس دنیا کے اندر کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو، کہ بس الامان والحفیظ، جو آپ سوچ سکتے ہیں نا بس وہی، اتنے گندے گندے معاملات بعض وقت ہو رہے ہیں۔ ایسے میں پھر ہم یہ محتاط ہی جملے کہتے ہیں، اگرچہ کسی کو کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے لیکن مناسب نہیں۔ اب دوسرا لے لے، اگر بچی والد صاحب کے کمر کے اوپر ویسے ہی کپڑے کے اوپر کرے تو چل گنجائش ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر پیٹھ پر وہ کرے ڈائریکٹ تو پھر باپ کو اپنی کیفیات دیکھنی چاہیے کہ بچی کے ہاتھ کی ٹچنگ کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی قلب میں کوئی ایسی کیفیت تو پیدا نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے، حرمت مصاہرت کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بچیوں سے اس قسم کی خدمات جیسے پاؤں دبوانا اور خصوصاً گھٹنے اور رانوں تک دبوانا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ بچیوں کو ذرا اس سے دوری رکھیں اور خود بھی دور رہیں، اپنی زوجہ سے کہہ دیں، ان سے کروا لیں، یہ بہتر ہے، لیکن بچی سے ایسا نہ کیا جائے، یہی بہتر ہے۔